أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی بن ابی طالب صلوات باواز بلند کر والصلاة والسلام على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم صلوات الله دعا ہو خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے ملک حسن صاحب نے جو اہتمام کیا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور جو حاجات لے کے آپ ذکر حسین میں تشریف لاتے ہیں مالک انہیں پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات شروع کی گئے اور کے ذکر سے ذکر کی ابتدا کرنے لگا ہوں جو خود ذکر اللہ ہے اور فرمانے محمد والے محمد ذکر نہیں ذکر اللہ ہے ذکر ہونا اور بات ہے ذکر اللہ ہونا اور بات ہے اس لیے تو میرے امام فرماتے ہیں دنیا والوں ذکر اللہ کہ جس نے بھی ہمارا ذکر کیا بس اسی نے اللہ کا ذکر کیا اب سلامت آپ نے لفظوں پہ غور فرمانا میرے صاحب قیمتی بات کہنے لگا ذکر اللہ کہ جس نے بھی ہمارا ذکر کیا اسی نے اللہ کا ذکر کیا آگے امام فرماتے ہیں ذکر عدونا ذکر شیطان اور جس نے بھی ہمارے دشمن کا ذکر کیا اسی نے شیطان کا ذکر کیا نتیجہ مل رہا ہے معصوم فرما رہے ہیں ہمارا ذکر کرو اللہ کا ذکر ہے یعنی عجیب سی بات ہے کرنا ذکر محمد والے محمد کا ہے شمار اللہ کا ذکر ہوگا یعنی دنیا والوں اللہ کا ذکر فائدہ ہی تب دے گا جب پہلے ذکر محمد والے محمد ہوگا کیونکہ کیونکہ دنیا کو بتایا ہی آل محمد نے ہے کہ اللہ ہے اگر یہ نہ بتاتے پتہ ہی نہ چلتا توحید کیا ہے اس لیے علی فرما دیا دنیا والوں لولا نحنو ما عبد اللہ لولا نحنو ما عرف اللہ اگر ہم 14 نہ ہوتے اللہ کی معرفت نہ ہوتی ہم 14 نہ ہوتے اللہ کی عبادت بھی نہ ہوتی جملہ میں کہنے لگا اگر آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ بڑا لطف لیں گے سرکار فرماتے ہیں ہمارا ذکر کرو ہمارا ذکر رحمان کا ذکر ہے جس نے ہمارے دشمن کا ذکر کیا اس نے شیطان کا ذکر کیا تو سرکار مصطفیٰ یہی تو فرمایا کرتے تھے کیا ذکروا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو میرے بھائی علی کے ذکر سے زینت دینا تو فیصلہ ہو گیا جس مجلس
اللہ کہہ رہا اے علی والو، کیا آپ کہتے ہیں اس ذات کے کہ جس کی ولایت دل میں آ جائے، اللہ بھی کہتا چلا تجھ سے گفتگو کر لیتا ہوں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اے اولاد آدم، اگر تیرا مجھ سے گفتگو کرنے کا ارادہ بنے نا، یا مجھے ولی کہہ کے بلانا یا مجھے علی کہہ کے بلانا۔ علی والو من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی دین سے مرتد ہونا چاہتا ہے، یعنی دین کیا ہے؟ میرے مولا سے پوچھا گیا نماز دین ہے، کہا نہیں دین کا جز ہے، روزہ دین ہے، کہا نہیں جز ہے، حج جز ہے، زکات جز ہے، خمس جز ہے، کہا پھر دین کیا ہے؟ کہا دین میرا دادا علی ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب آپ نے غور فرمانا، دین مجسم وقت کا امام ہوتا ہے، وقت کا امام۔ دین کے معنی کیا ہے؟ اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ دین کے معنی کیا ہے؟ دین کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ منزل پر پہنچنا۔ دین کہتے ہیں منزل کو، مذہب کہتے ہیں یہ جو فرقے ہیں یہ راستہ کہلاتے ہیں، جتنے مذاہب ہیں یہ راستے ہیں، دین منزل ہے۔ میں پلٹ کے جملہ کہتا ہوں، غور کرنا، دین منزل ہے، مذہب فرقے راستے ہیں، منزل ایک ہے، راستے 73 ہیں۔ آپ غور فرمائیں، منزل ایک ہے، منزل ایک ہے، راستے جا رہے ہیں کتنے؟ 73۔ ہر فرقے کا رہنما تمہیں آواز دے کے کہہ رہا ہے میرے مذہب پہ آ جاؤ، میں تمہیں منزل تک لے جاؤں گا۔ بس بات جو میں نے کل ختم کیے میں وہاں پہ لے کے آنے لگا ہوں، کہا جو منزل تک جانا چاہتا ہے، جو بھی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے میرے پاس آ جائے، میں اسے لے جاؤں گا۔ اب اذان، آواز، پکار کہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ اہل سنت بھی بلا رہے ہیں میرے مذہب پہ آ جاؤ، شیعہ بھی بلا رہے ہیں کہ میرے مذہب پہ آ جاؤ، ہندو کہتے ہیں ہمارے پہ آ جاؤ، عیسائی کہتے ہیں ہمارے پہ آ جاؤ، ہم تمہیں منزل تک پہنچا دیں گے۔ منزل پہ پہنچنے کی شرط ہی دین کی محبت ہے، اور دین وقت کا امام ہے۔ آئے ہے جسے یہ بات سمجھ آ جائے، جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت بنا ہے۔ جہالت نہیں، جہالت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو بات کا پتہ ہی نہیں، جاہلیت یہ ہے پتہ ہوتے ہوئے بھی ان کے دروازے پہ نہیں پہنچا ہے۔ تو وقت کے امام کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو وقت کا امام ہے وہ دین کہلاتا ہے، دین۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے جو بھی ایمان والوں دین سے مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے، یعنی جو امام کو جانے پہچانے پھر منہ پھیر لے، کل بھی مرتد تھا آج بھی وہ مرتد ہے۔ یہ فیصلہ ہوا، کل ہم نے بات ختم کی، جو بھی اس دروازے سیدہ کی حقیقت کو سمجھ گیا وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے لطف لیا، بات بڑی قیمتی تھی، کہا جو بھی اس دروازے کی حقیقت کو سمجھ گیا وہ سلمان ہو گیا۔ اس دروازے کی حقیقت یہ ہے اللہ کا فرشتہ فقیر بن کے اس دروازے پہ آ جاتا ہے۔ اور کچھ فقیر آئے نکالے ہوئے تھے، آتے ہیں نا صدائیں لگاتے ہیں نا، بھئی صدا لگانا ان کا کام ہے، دینا نہ دینا گھر والے مالک کی مرضی پہ ہوتا ہے۔ آل محمد اتنے پاکمان ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو فقیر بنا کے ان کے دروازے پہ بھیجتا ہے، اور فقیر جو صدا لگائے آیت
جنہوں فقیر سمجھ آ گیا نا ملک صاحبہ وہ بندہ میرا بولے گا ضرور. فقیر آیا مانگنے کہتا گھر والوں میں یتیم ہوں. پہلا مطلب میں یتیم ہوں. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ نہ ہو وہ فرشتے والا ہے دے تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں میں یتیم ہوں؟ بولا تو صحیح والا صاحب رہا جب فرشتوں کا باپ ہے ہی نہیں نہ ماں ہے نہ باپ ہے یہ فرشتے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں یتیم ہوں میں یتیم ہوں. یتیم لغت میں اسے کہتے ہیں جس کا کوئی سرپرست نہ ہو. اللہ جیسا سرپرست رکھتے ہوئے فرشتہ کہہ رہا ہے میں یتیم ہوں. ہمیں درس دے دیا چاہے کوئی اللہ کی پناہ ہو جب تک آل محمد پناہ نہ دے اللہ اپنی پناہ واپس لے لے گا. آپ سلامت رہے. اللہ کی پناہ کے ساتھ جس کی پناہ چاہیے آل محمد کی دین است حسین دین پناہ است حسین آئے ہے دین بھی حسین ہے دین کی پناہ کا بھی حسین ہے. تو پہلے پناہ ان سے مانگو اگر یہ دے دے اللہ بھی پناہ دے دے گا. دوسرے معنی مسکین کل ترجمہ چھوڑا تو چھوڑ ہو گئے. مسکین کسے کہتے ہیں؟ لیکن یہ ساری دنیا یہی کہتی ہے جس کی ماں مر گئی ہو وہ بیچارہ مسکین جو. خدا کی قسم میرے مولا فرماتے ہیں مسکین میری جتنی ریت ہے یہ ساری مسکین ہے. کمانا مسکین کے معنی لوگ یہ کہتے ہیں جنہی ماں مر گئی ہو وہ مسکین ہے. مسکین ہوتا کیا ہے؟ میری ماں فرماتے مسکین وہ ہے جو سلامی بن کے دروازوں پہ جائے مومنوں کے مومن تیرے پاس کوئی علی کی فضیلت ہے تو مجھے بتا دے. ماں مرنے والے مسکین نہیں. مسکین وہ ہوتا ہے جو فضائل علی کی تلاش میں کبھی آپ کے دروازے پہ کبھی ان کے دروازے پہ کہ ہے تیرے پاس کوئی علی کی فضیلت. جو تیسری گل جو ہے تو چنگی طرح پتی ہے. تیسری گل کہ میں اسیر ہوں. اسیر کے معنی کہتے ہیں کہ اللہ نے اسیر بنی ہے. کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اسیر ہوں؟ اسیر کے معنی ہوتے ہیں قیدی کے. اللہ کا فرشتہ کہہ رہا ہے میں اسیر ہوں. اللہ نے جو فرشتے بھیجے ہیں نا ہمارے ہدایت کے لیے بھیجے ہیں تاکہ ہماری معرفت کا سینہ بلند ہو جائے. کہ اللہ کا نور ہو کے کہہ رہا ہے میں اسیر ہوں. فرشتہ کہنا یہ چاہتا ہے حقیقت میں محمد و آل محمد کی محبت کا قیدی ہوں. ٹھیک ہو گئے میرے محترم. لیکن آئے کون سے فرشتے تھے؟ باشعوریت کا کیڑا فرشتہ آیا سی؟ جبرائیل میکائیل اسرافیل. ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں. اگر میں یہ کہہ دوں نا ملک صاحب پردالی میں کہ علی بادشاہ عالمین میں رزق بانٹتے ہیں تو بندوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جائے گا کہ علی کو رازق کہہ دیا علی کو رازق کہہ دیا. لیکن اگر میں یہ کہوں نا کہ جناب جبرائیل اللہ کے حکم سے عالمین میں رزق بانٹتے ہیں کسی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھے گا. خدا کی قسم اور خدا کا جملہ قیمتی ہے. میکائیل عالمین میں رزق بانٹتا ہے لیکن پہلے علی کے در سے مانگتا ہے. اور فرمانا علی کے در سے مانگتا ہے. جو علی کے در سے مانگ لے اس قابل ہو جاتا ہے. عالمین میں بانٹتا پھر اس قابل ہو گیا. لو جی میں بات ایک بڑی قیمتی 3 آیتیں سناؤں گا. آپ اتنا لطف لے کے مانگنے کی آیا روٹیاں. ٹھیک ہے نا. وہ کہتا گھر والوں مجھے صدقہ دو میں بھوکا ہوں میں یتیم ہوں میں مسکین ہوں میں اسیر ہوں. وہ
مرتبہ جملہ کہنے لگا فضائل کا، بندہ شیعہ ہوگا میرے ساتھ بولے گا، ایک کمال دکھانے لگا، جس کا صدقہ، میں نے کہا بڑی قیمتی بات ہے، جس کا صدقہ آل محمد کے صدقے کے برابر ہو جائے اس کمال کو فضا کہتے ہیں۔ کوئی غور نہیں فرمایا، ان روٹیوں میں ایک روٹی جناب فضا کی تھی نا، جہاں کمال ہے جناب سیدہ کی روٹی کا، وہی فضا کی روٹی کا ہو گیا۔ لطف لیا، پہلے دن فرشتہ آیا، سب سے پہلے روٹی کس نے دی تھی؟ مولا علی علیہ السلام نے، کی بات ہے، مولا علی علیہ السلام نے کہا، وہ فقیر آیا، 5 دن کے بعد گھر میں روٹی پکی، فقیر نے صدا دی، علی نے اللہ کے کرم کو ظاہر کیا۔ آئے ہیں آپ کی زندگی ہو جو جملے پہ بولا ہے اللہ کریم ہے، اگر دیکھنا ہونا کیسا کریم ہے تب بھی علی کو دیکھو، اللہ قادر ہے، دیکھنا ہو تو علی کی قدرت کو دیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ مظہر میرا مولا علی بنے گا، ظاہر میرے مولا علی سے ہوں گے۔ جناب علی نے اپنی روٹی دی نا محترم قیمتی ماں، لے جاؤ فضا، جا کے اسے روٹی دے دے، روٹی اسے دے دے، جانے لگے نا، پیچھے سے سیدہ نے آواز دی، فضا اگر علی کرم کر رہا ہے میں بھی تو حجاب الہی ہوں، میں بھی تو توحید کا حجاب ہوں، میرا کرم میں میری روٹی بھی لے جا۔ بندہ شیعہ ہوگا بولے گا پہلی روٹی میرے مولا علی کی، اوپر روٹی آئی جناب مخدومہ کی، میرے مولا حسن نے کہا اماں، کیا کمال تھا کہ حسنین اماں کہہ رہے ہیں، اس سے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے کہ اماں میری روٹی بھی لے جاؤ۔ اب دیکھنا نیچے جناب علی کی روٹی، اوپر سیدہ کی روٹی، اس کے اوپر مولا حسن کی روٹی، اوپر مولا حسین کی روٹی، ان معصوموں کی روٹیوں پہ فضا نے اپنی روٹی رکھی۔ ہائے 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 ہائے، معلوم ہو گیا نیچے علی ہے اوپر فضا کی روٹی ہے، سیدہ کو ہمیشہ درمیان میں رکھا گیا تاکہ فرشتوں کی نظر بھی سیدہ کے ہاتھ لگی روٹی پہ نہ پڑ جائے۔ بڑی قیمتی بات تھی یہ بھی۔ اچھا اب پہلے دن نا بی بی فضا نے روٹیاں دی، وہ سائل آیا نا، یہ لو، اس نے شکریہ کرنا چاہا، بے نیازوں کی بے نیاز کنیز نے دروازہ بند کر دیا۔ بندے کو بات سمجھ ہی نہیں آئی، میرے ساتھ بے نیازوں کی بے نیاز کنیز ہے، جیسے وہ بے نیاز ہے ان کے گھر کے نوکر بھی بے نیاز ہے۔ کی باتیں سبحان میں لیا بندوں نے، آئے ہے لے جاؤ۔ پہلے دن روٹی، دوسرے دن، تیسرے دن، ٹوٹل کتنی روٹیاں گئی؟ 15، 7 دن پکے نے میرے ساتھ 15 روٹیاں۔ بدلے میں کیا آیا؟ کتنی؟ سورہ دہر کی 30 آیتیں۔ یہ سورہ دہر روٹیوں کے بدلے میں نازل ہوئی ہے، روٹیوں کے بدلے میں۔ غور نہیں فرما رہے، اگر بندے غور کر لیتے تو میرے ساتھ بولتے ضرور، اگر علی مٹی کودے تیرا باپ بنتا ہے، سیدہ آتا کودے آیت قدار بنا دے گی۔ آپ نے غور فرمانا، میں جملہ بڑا قیمتی کہنے لگا ہوں، ایک روٹی کے بدلے 2 آیتیں۔ پالنے والے ہم نے تو قانون الہی سن رکھا ہے، 10 دنیا 70 آخرت۔ پالنے والے اگر آل محمد کو دنیا میں اجر دینا ہے، ایک روٹی کے بدلے 10 تو دینا، کیونکہ قانون دے رہا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ 10 دنیا 70 آخرت کا مقتضا، پہلے میری آیت کا وزن کر۔ پالنے والے ہم کون ہوتے ہیں تیری آیت کا وزن کرنے والے؟ کا عالم تصور میں مصر کے بازار چلا جا، آئے ہے جب وہاں پہنچے گا نا، دیکھنا حسن بک رہا ہے، جسے بات اچھی لگے گی اس کا ہاتھ بتائے گا۔ اب دیکھنا عالم تصور
پڑا ہے. ایک طرف یوسف نبی ہے, دوسری طرف مصر کے خزانے رکھے جا رہے ہیں. ایک خزانہ آیا, دوسرا, تیسرا, 7 خزانے ختم ہوئے. آگے دربار نے کہا خزانے ختم ہو گئے. اس وقت کے کافر کے چہرے پہ مایوسی آئی. جملہ قیمتی ہے. اس وقت کی حجت کو اس کافر کے اترے ہوئے چہرے پہ ترس آ گیا. آئے ہے کہا مجھے خریدنا چاہتا ہے, اور بدبخت عزیز مصر نبوت کو مال و دولت سے نہیں خریدا جا سکتا. کہا اگر تجھے میں نے نہ خریدا میری خدائی گئی. پورے دن میں سے اچھا جملہ تمہیں ملے گا نہیں. کہا تجھے خریدنا ہے, تو نبی ہے, میرے پہ رحم کر, میری خدائی بچ جائے گی. میں نے تجھے خریدنا ہے. کہا ایک کام کر, شیعہ بیٹھے ہو تو پردے میں مرتضی بات کرنے لگا, بولنا ضرور ہے. عزیز مصر سے کہتے جناب یوسف جا مجھے کاغذ قلم لا کے دے. ہائے 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 ہائے, عزیز مصر کافر تھا لیکن نبی کو کاغذ قلم دیا. سمجھ تو گئے ہو گیا نا. ہائے ہائے ہائے, عزیز مصر کافر تھا لیکن نبی کو دیا. وہ جنہ نہ دے. ہائے ہائے, اب آپ نے غور فرمانا, جناب یوسف نے کاغذ لیا, قلم لیا, ہاتھ کی اوڑ میں کچھ لکھا. علی بابا اٹھ کے بھی بولے تو بات تھوڑی ہے. کہا ہٹا مصر کے خزانے, اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ. کاغذ کے ٹکڑے کی اہمیت کیا ہے؟ پھونک مارو ہوا میں اڑ جاتا ہے. اب جو رکھا تھا عزیز مصر بلند ہو گیا, ہوا میں ہو گیا. کہ جناب یوسف ہوا میں بلند ہوئے. عزیز مصر دوڑا, میں دیکھوں وہ صحیح لکھا کیا ہے. عزیز مصر کہتا میں نے کاغذ کھولا, میری حیرت کی انتہا نہ رہی. لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز مصر کہتا یوسف نبی وہ صرف بسم اللہ پہ بیٹھ گیا. کہا رہا نا کافر کا کافر بسم اللہ پہ نہیں نقطے پہ بیٹھ گیا. آئے ہائے, کہتا عزیز مصر آپ نے غور فرمایا. آپ نے غور فرمایا. کہا عزیز مصر بسم اللہ پہ نہیں نقطے پہ پھٹ گیا ہو. یہ نقطہ کون ہے؟ بولو تو صحیح. علی فرماتے ہیں میں خدا کی قسم وہ بیٹا نقطہ ہی میں علی ہوں. بسم اللہ کی پے میں چھپا ہے علی, اسی لیے تو بن گئے ولایت علی. نماز ہی بغیر بسم اللہ کے پڑھتے ہیں کہ حقیقت میں انہیں علی کا چہرہ نظر آتا. بسم اللہ نہیں پڑھتے نا. وجہ یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ میں چھپا علی نظر آ رہا ہے. وہ ملکہ سبا کو جو جناب سلیمان نے خط لکھا تھا نا, اس میں آیت لکھی تھی انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے اور تجھے بسم اللہ سے ڈرا رہا ہے. بسم اللہ سے ڈر کے آگے بسم اللہ کی پے کی حقیقت ہے میرا مولا علی. اب آپ نے دیکھنا ہے ایک آیت کا اتنا وزن ہے کہ نبی بک رہا ہے. اور حقیقت میں بسم اللہ پہ نہیں علی کے نام پہ بک گیا ہے. اچھا بکا نا, ایک روٹی کے بدلے 2 آیتیں, آخری 2 آیتیں, شکریہ ادا کیا. لجی جڑا بندہ کہتا ہے میں داد نہیں لینی, خدا کی قسم اتنی میں قیمتی بات پڑھنے لگا ہوں, سورہ طاہر کی آیت پڑھنے لگا ہوں, اس کا ہاتھ ضرور اٹھے گا. پہلے دن شکریہ دروازہ بند, دوسرے دن فرشتہ اللہ کا کہتا شکریہ قد شکر تو لکو, پڑھو سورہ طاہر قد شکر تو لکو, روٹیاں دینے والے تیرا شکریہ. جب تیسرا دن آیا نا کہا قد شکر تو لکو, فوراً کا خبردار اپنا شکریہ اپنے پاس رکھ, مجھے تیرے شکریہ کی ضرورت ہی نہیں. پھر یادوں کی بے نیاز کنیز نے اللہ کے فرشتے کو ڈانٹا, خبردار اپنا شکریہ
लाओ है, लाओ बोली तो मैं तुम जज़ा वला शकूरा, न जज़ा चाहिए न तेरा शुक्रिया चाहिए। वो कुरान है, मैंने तुझे रोटियां दी है वजहुल्लाह के सदके में, वो जिसकी नौकरानी का सदका फरिश्ते ले जाए उस कमाल को अली कहते हैं। ले गया ना सदका भाई, अल्लाह को तो नाराज होना चाहिए था, अल्लाह को नाराज होना चाहिए। मैं तो तुम्हारे किसी काम में तो छापा छापा लावा, तो मलक साहब ला के दे देते हैं वो ला देना, तो कहते जिसका लगाए ना वो कहता यार मेरा ही मुंह देख लेता, मेरा ही हया कर लेता कि कम से कम बंदा मेरा है, यानी मुंह का लिहाज तो होता है ना कि पीछे कौन है। अल्लाह को तो नाराज होना चाहिए था। आले मोहम्मद अपनी नौकरानियों को समझा के रखो, मेरे फरिश्तों को डांटती है, हाय 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 हाय, अल्लाह को तो नाराज होना चाहिए था। आले मोहम्मद अपनी नौकरानी फिरता सको, आयत मुर्तजा पढ़ने लगा है, हाथ नीचे रह गया, मैं समझूंगा वो शिया नहीं हमारा मेहमान है। नाराज होना चाहिए था कि अपनी नौकरानी को समझाओ, मेरे फरिश्तों को डांटती है। अल्लाह नाराज नहीं हुआ, सूरह कहर की आयत में भी इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाअन व काना साइयुकुम मशकूरा, और बेनियाज़ों की बेनियाज़ कबीर, अगर मेरे फरिश्ते का शुक्रिया तेरे मयार का नहीं, मैं अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा करता। आपने गौर फरमाया तो मोहतरम सामने न आए, आप सलामत रहे। गौर फरमाया आयत पढ़ी है, रिवायत नहीं यार, आयत है इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाअन व काना साइयुकुम मशकूरा, का अगर मेरे फरिश्तों का शुक्रिया तेरे मयार का नहीं, मैं अल्लाह ने कभी किसी का शुक्रिया नहीं किया। अल्लाह जाने क्या कमाल है, बतूल की नौकरानी का अल्लाह खुद शुक्रिया अदा कर रहा। आपकी जिंदगी हो आयत से साबित है जनाब फिजा, क्यों जनाब फिजा रहती है घर के अंदर, अंदर है मरकज़ इस्मत व तहारत। अगर हम जैसी होती तो फिर अंदर ना होती। गौर नहीं फरमा रहे। अच्छा रोटियां लेके फरिश्ते क्या करते थे, खाते थे, भूख लग रही, जनाब इब्राहिम उन्होंने एक ना बछड़ा बड़े प्यार से पाला था, उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। एक दिन ना मेहमान आ गए, सरकार ने करता को छड़े, उसे भूना, उसके कान को फरिश्ते थे बशरी शक्ल में आए थे, सामने रख दिया, कहा लो खा लो। वो कहता नहीं हम नहीं खाते, हम मेहमान हो, मैं मेजबान हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ, खाओ। कहते हमें भूख नहीं लगती। आए हैं तो फरिश्ते कहते हैं भला साहिबान हमें भूख नहीं लगती। वो जब भूख नहीं लगती तो मेहमान बन के आए हो, मेहमान तो खाना देना ये फर्ज है, मिल्लत इब्राहिमी होना। सबसे पहले मेहमान नवाज कौन थे, जनाब इब्राहिम, इसलिए आज तक तुम मिल्लत इब्राहिमी हो जो मेहमान से मुंह फेरे। सरकार कहते जिसके घर से मेहमान भूखा चला जाए समझ लो वो कब्रिस्तान से आया है। यानी वहां मुर्दे रहते हैं, जिंदा हो तो मेजबानी करनी पड़ेगी, सुन्नत इब्राहिम अदा करनी पड़ेगी। का खाओ, खाते नहीं, जहां मेहमान बन के आए मेजबान खिलाता है। फरिश्तों आले मोहम्मद ने तुम्हें बुलाया नहीं था, आए हैं अपनी मर्जी से आए हो। जब आ ही गए अल्लाह की मर्जी से, ये तो बताओ रोटियों का करते क्या हो, सुन देने ने या छान पूरे जो बेच देने ने। गौर तो फरमाओ यार, ये गलियों में सदाएं लगाते हैं ना, आते थे ना लोग, आवाज काम हो गया, वो पहले सूखी रोटियां भी ला देते सर। फरिश्ते आए हैं दरे सैयदा पे रोटी लेने के लिए। तुम्हें मैं मुर्तजा जुमला सुनाओ, अमीर अल मोमिनीन के माने क्या है? नहीं है, कव्वाली में भी ये बात मुझे बतानी पड़ेगी। तो जद्दी पुश्ती अज़ादार बैठे या अमीर अल मोमिनीन के माने सारे सुने।
جہاں تک مرتضیٰ کی آواز آ رہی ہے، امیر المومنین کے معنی یہ نہیں ہے مومنوں کا امیر، یہ امیر عامر سے مشتق نہیں۔ کتاب کا نام لکھو معنی الاخبار، شیخ صدوق نے، اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میری ویب سائٹ پہ huferi.com پہ دیکھ لینا، یہ ترجمہ موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے۔ یہ عامر سے مشتق نہیں، امیر میرا کون سے؟ سورہ یوسف میں اللہ کہہ رہا ہے نمیرو اہلنا، ہم اپنے اہل کو روٹیاں دیتے ہیں۔ میرے مولا سے پوچھا گیا امیر المومنین کے معنی کیا ہے، تو میرے چھٹے امام کہتے ہیں امیر المومنین کے معنی ہے مومنین کا رزق رسا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میں نے کتاب کا نام بتایا ہے، اردو میں موجود ہے، امیر المومنین کے معنی ہے مومنوں کا رزق رسا۔ جس پہ بھی لفظ مومن آئے گا رزق علی سے لینا پڑے گا۔ اور فرشتوں کیا کرنے آئے؟ کہا تم ہی مومن نہیں، ہم فرشتے بھی مومن ہیں۔ ایمان نافذ قرآن امیر المومنین یہ معنی مومنین کا رزق رسا۔ فرشتوں یہ بتا کے جانا پڑے گا روٹیوں کا کرتے کیا ہو، کہنا کرنا کیا ہے۔ اللہ کے مشورے سے آئے تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے، در سیدہ سے روٹیاں لیتے تھے، حجاب وحدت کے پاس رکھ دیتے تھے، روٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ غور نہیں فرما رہے، فقط معرفت والا بولے میرے ساتھ، کہا روٹیاں لیتے علی کے در سے ہے، حجاب وحدت پہ رکھ دیتے ہیں، روٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ عالم تصور میں پوچھا پانے والے تو خالق ہے، مالک ہے، تجھے بھوک لگتی نہیں، تو عالمین کو کھلاتا ہے، سیدہ کے در سے روٹیاں منگوائی کیوں ہے؟ کہا کیونکہ یہ وہ گھر ہے جو میری مخلوق کو روٹیاں کھلائے گا۔ اس کے بیٹے کو، مہدی کو میں نے پردوں میں پالنا ہے، اس کی روٹی یہاں سے منگوائی۔ اور نے فرمایا میں نے ہائے ہائے ہائے، میں نے بڑی رعایتی جملے یہ کہے ہیں، جملہ اس سے بھی زیادہ قیمتی تھا لیکن ظرف نہیں ہے۔ کہا عالمین کو کھلاتا ہے یہ گھرانہ، میری مخلوق کو کھلاتے ہیں یہ، اس کے بیٹے کو میں نے کبریائی کی تنہائی میں پالنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور کسے پالا کبریائی کی تنہائی میں؟ مولا امام زمانہ کو تو فیصلہ تو ہو گیا نا، معصوم کی روٹی فقط معصوم بناتا ہے، غیر معصوم اس روٹی کو مس بھی نہیں کر سکتا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ انہیں غیر معصوم چھو لیتے ہیں، اللہ ہی خیر کرے، لا یمسہ الا المطہرون، انہیں کوئی مس بھی نہیں کر سکتا سوائے مطہرون کے، کوئی بندہ انہیں چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کو کہ سبرات قرآن ہے، قرآن میں کافر بھی اثرات ہے، ہندو بھی لا دیں گے، وہ انڈیا گیا تو سارے کوڑے سے چکی پھرتے سب۔ آپ نے غور فرمایا مطہرون ہوں گے تب انہیں مس کریں گے۔ جس نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ آل محمد ہم جیسے ہیں، اس کا جنت سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ ہم جیسے نہیں ہے، یہ اس جیسے ہے۔ یہ جو اس میں بولا ہے اسے سلام ہے، یہ ہم جیسے نہیں اس جیسے۔ ویسے خدا کی قسم یہ اشارہ کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں نہیں ہر جگہ پہ ہے، وہ ہر جگہ پہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ جہاں جہاں وہ حاضر ہے، جہاں جہاں وہ ناظر ہے، وہاں وہاں آل محمد حاضر و ناظر ہے۔ آخری حد کیا ہے تمہاری؟ جنت۔ آخری ٹھکانہ کیا جی؟ نماز، روزہ، حج، زکات، جو کچھ کی آزاداری، ماتم، زنجی، اینڈ کیا ہے؟ جنت۔ خدا کی قسم میرے مولا کا فرمان ہے، میری ولایت دل میں لے کے بیٹھ
जाओ तुम जन्नत नहीं, जन्नत तुम्हें तलाश करती फिरोगे। शर्त ये है कि विलायत अली दिल में हो। वो जिसके दिल में अली का शक होगा वो नमाजें पढ़े, रोजे रखे, अल्लाह वो नमाजें ही मुंह पे मार देगा। यार मैं कोई अपने को गल नहीं पे करता, ये पक्की कुरान की आयत है। पढ़ो कुरान ना सुनाई तो बाद नमाज मेरे हथी पै जाएंगे। अल्लाह कहता लानत है ऐसे नमाजियों पे जो नमाज पढ़ते हैं मगर सलात से गाफिल है। बोलो शादी मेरे साथ बोलना पड़ेगा। कहा अल्लाह लानत कर रहा। अल्लाह कहता लानत है ऐसे नमाजी पे। वो अल्लाह नमाजी भी मान रहा है, लानत भी कर रहा है। मेरे सामने अज़ादार बैठे हो, मादमी बैठे हो, तो फिर बोलना पड़ेगा। मैंने भले कुरान में नमाजियों पे लानत देखी है, मादमियों पे लानत नहीं देखी। किया बोलो, अकीदे वाला बोलो मेरे साथ। गौर फरमा रहे हैं ना? यार मैं आयत पढ़ रहा हूँ, रिवायत नहीं आयत है। अल्लाह कहता लानत है ऐसे नमाजियों पे। नमाजी भी कह रहा है पालने वाले और लानत भी भेज रहा है। तेरे क्या कहने जो अपनी सलात से गाफिल है। ये क्या है सलात? मेरे मौला से पूछा गया ये सलात क्या है? अल्लाह कहता लानत है ऐसे नमाजी पे जो नमाज पढ़े अली की विलायत से गाफिल हो जाए। कहाँ लेके जाओगे नमाज़ें, कहाँ लेके जाओगे रोजे जो विलायत अली के बगैर हो जाएंगी। यही तुम्हारा बोझ बन जाएगी जिसे उठा उठा के तुम भागे फिरोगे कि हमें जन्नत में जाना है, हमें जन्नत में जाना है। वो एक मुनाजरा हुआ था त्रिटे वाली में। हमारे दोस्त मरहूम अल्लामा निसार काशी इश्तिहादी और असद त्रिटे वाली ने कराया था। वहाँ पे हम 4 बंदे बैठे थे अली वलीउल्लाह की तरफ। बाकी सारा लाहौर जो है ना वो अली वलीउल्लाह की मुखालफत में बैठा था। तो वहाँ पे ताहिर हैदरी साहब मेरे साथ बैठे थे। बोले गाओ मोहम्मद सैयद तू ही गल सुन, तू जिहड़ियां गल्लां करना है ना भाग आ जा, अली की मुखालफत छड़ दे, तेरा घर पर बर्बाद हो जाएगा। जेड़ा अली की विलायत के बगैर नमाज पढ़े ना, उन्होंने पंजाबी च कहा सी उसकी मिसाल इंज जेड़ा स्टैंड ते साइकिल खलार के चलाई जाए। हाय हाय ना आगे जाएगी ना मंजिल तक। अली की विलायत के बगैर जितना जोर लगता है ला लो, अल्लाह नमाज कबूल तो बड़ी दूर की बात है तुम्हारे मुंह पे फेंक देगा। इस काबिल ही नहीं है कि मेरी बारगाह तक आ जाए, इस काबिल ही नहीं है। क्या मैं कहा नारे वलायत अली, नारे वलायत अली, ईमान नाम के कुरान नारे हाय अली। ऐसे परेशान तो नहीं बैठे, टाइम तो नहीं देख रहे ना तुम। एक टाइम जो रहता जल्दी जल्दी 45 मिनट हो गए थे, लेकिन मैं बात बड़ी कीमती करने लगा हूँ। शर्त है इमाम की मारिफत, शर्त है विलायत इमाम, शर्त है विलायत मासूम। मैं पूरी जिम्मेदारी से किताब का नाम लिख लो काम आएगा, मौजज़ात रिज़विया प्रोजेक्ट की लिखी हुई है। रियाज जाफरी उसका तर्जुमा कर चुका है, किसी वक्त भी मार्केट में आ जाएगी। मेरे मौला रजा का एक नौकर था जिसका नाम था असगर, और देखना मेरे नाम था असगर, लकब था बेनमाज। आगे पीछे बोलना तो मेरे नाम में बड़ी कीमती का लगा दे। का नाम था असगर, लकब है बेनमाज। तो लकब से चेक करो यार, बेनमाज। और तुम्हें कहते हैं ना लोग बड़े अजनबी माता में जो नमाज नहीं पढ़ते, मातमी फलाना नहीं कर दे। मैं तुम्हारी मुखालफ करने लगा हूँ किताब का नाम बता के
ایران کے سب سے بڑے مجتہد نے لکھی ہوئی ہے اس کا تشریح ترجمہ کتاب اخبار ہے میرے مولا رضا کے، کتاب کا نام بتا دیا. وہ جتنا بھی مشہد تھا نا انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ کوئی بندہ اصغر کا سلام نہیں کرے گا، کیوں؟ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے. اب سارے مولوین اس کے پاس سے گزرتے اسے سلام کوئی نہیں کرتا. وہ حرم کے اندر نہیں بیٹھتا، وہ سرکار جہاں لوگ جوتیاں اتار کے جاتے نا وہ وہاں بیٹھتا تھا. ہر وقت میرے مولا رضا کے گنبد کو دیکھ کے کہتا تھا جنت کے دروازے پہ بٹھا دیا تیرا احسان ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ سلامت رہے. خدا کی قسم میرے مولا کا فرمان ہے کہ میرے مولا رضا کا حرم اللہ کی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. ٹھیک ہو گیا میرے محترم؟ میں تاریخی حقیقت ایک بتانے لگا ہوں. اچھا لقب ہے بے نماز. اچھا میں نے بڑا لوگ سوال ہے نکلتے تو آٹا میں پتہ نہیں لقب بے نماز. ایک دن میرے مولا کا ایک زمان آیا، یمن سے آیا، تاجر تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا. روکا ہوا میرے مولا رضا کے حرم میں داخل ہوا. یا غریب الغرباء یا سلطان العرب والعجم، تو عرب کا بھی بادشاہ ہے، عجم کا بھی بادشاہ ہے، تیرا مہمان تھا، میں لٹ گیا، میرا مال و اسباب چلا گیا، مجھے میرا مال واپس چاہیے. یعنی کریم سمجھتا تھا تو مانگ رہا ہے نا. اوئے ہوئے 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 ہوئے، آپ لفظوں پہ غور کیا کرو. میرے صاحبان ہمارے لفظ ہی ہوتے ہیں نا. کریم سمجھتا تھا تو کہا میرا مال واپس دو. قادر سمجھتا تھا تو کہہ رہا ہے، دینے پہ تیار رکھتے ہیں تو کہہ رہا ہے وہ خدا دا نا جو میرے مولا کو موٹر سائیکل نہ منگیا کرو کہ یہ دے دے یہ دے دے، مانگنا ہے تو علی مانگو. مولا ہمیں اپنی معرفت دے، جسے علی سمجھ آ گیا کائنات اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے. اچھا وہ رو پیٹ رہا ہے، کہتا روتے روتے سو گیا. عالم خواب میں میرے مولا رضا بادشاہ نے کہا میرا زائد پریشان کیوں ہوتا ہے، تیرا مسئلہ حل کر دیا ہے. صبح میرے حرم کے دروازے پہ آ جانا، جو سب سے پہلے ملے اسی سے مانگ لینا. ماتمی بولو، ماتمی بولے میرے ساتھ، ماتمی. اتنی قیمتی بات کرنے لگا. اب وہ یمن کا تاجر کہتا ہے سنیں کہ میں جب پہنچا نا، جب میں پہنچا دیکھا تو آگے وہ عسکر پہ نماز کھڑا ہے. سارے مشہد نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. وہ قریب سے گزر گیا، وہ عسکر دیکھتا ہی رہ گیا. ہائے 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 ہائے، لیکن بڑی قیمتی بات ہے میرے صاحبان، بڑی قیمتی بات ہے. پھر جا کے رویا پیٹا، پھر میرے مولا نے وہی جواب دیا. دوسرے دن آیا، عسکر کھڑا ہے. میں جملہ کہوں جب سارے سوتے ہیں علی والے جاگتے ہیں. ہائے 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 ہائے، مشہد سو رہا ہے، علی والا جاگ رہا ہے، بیٹھا جنت کے دروازے پہ ہے. تیسرا دن آیا، بات سے تاجر گزرا نا، میرے مولا رضا کے نوکر نے آواز دے کے کہا وہ بندہ خدا 3 دن ہو گئے تیری امانت میرے پاس پڑی ہے. ہائے 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 مولا صاحب، اس سے زیادہ اچھا جملہ میں کیا کہوں. 3 دن ہو گئے تیری امانت میرے پاس پڑی ہے. اب کا پتا یہ تو اصغر پہ نماز ہے. پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی مولوی تو نہیں دیکھ رہا. ہائے ہائے، بندے مولوی کو ڈر جاتے ہیں، مولا کو نہیں ڈرتے. یہ ظلم ہے میرے ساتھ. بندے مولوی کو ڈر جائیں گے، اے مولوی میں کسی کا دل کالا کرے تو مولا کو ڈرو یار. خدا دا ناج ہے، متھے مولوی دے نہیں مولا دے لگنا جے. تو جس کے متھے لگنا ہو بندہ اسی سے ڈرتا ہے. اسے دائیں بائیں دیکھا تو دیکھ تو نہیں رہا. ہاں کیوں بلایا؟ کہا 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے تیری امانت میرے پاس پڑی ہے. اب میں نے تو کسی سے کچھ کہا ہی نہیں. کہ وہ استغاثہ یاد کر. کہا ہے استغاثہ امام رضا سے کیا، پورا تو کر رہا ہے. ہوئے 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 ہوئے، کہا میں اسی کا نوکر ہوں. تھیلی نکالی، کہا یہ لے. گنا پیسے تھوڑے تھے. مولا رضا آپ کا شکریہ. اس نے تھوڑے چھوڑ پیسے نکالے دیے. کہا یہ کیا؟ کہا مہمان تھا تو مولا کا. ہائے ہائے، وہ جی اگلے جملے پہ جو بولے گا وہ
جو بندہ ضائع بن کے جاتا ہے، ایک وقت کی روٹی ملتی ہے نا امام رضا کے حرم سے جڑا کھایا ہے وہ دسے میں کھایا تو جی بڑے بندے مسئولات میں سے کھا کے آیا مرتضیٰ میں حقیر یہ بتانے لگا ہے یہ شروع کب سے ہوئی ہے کہ یہ پیسے لے لے تو مولا کا مہمان تھا تجھے اذیت ہوئی ہے. اس نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اصغر نے تھوڑا سا کھانا دیا کہ تو ایک دن بھوکا رہا ایک وقت بھوکا رہا میرے مولا نے واجب کر دیا آج کے بعد جو بھی میرا زائر آئے گا ایک وقت کی روٹی میری طرف سے کھائے گا. ہائے ہائے وہ لوگوں اور فرما رہے ہیں میرے محترم سامعین کھاتے سارے ہیں خان صاحب ملک صاحبان سادات اللہ کھاتے سارے ہیں مولوی بتا تو صحیح پہلے پہلے کھلائی کس نے ہے جس کا نقب ہے صدر بے نماز تو کیا پیسے دے دیے کھانا کھلا دیا تو پھر گاہک کے لیے نذرانہ دے دیا اصل کہتا ہے اب جا تاجر زیادہ نہیں جا تیرا کام ہو گیا اب جاتا کیوں نہیں آگے سے پتا کیا کہتا ہے پہلے مال کم تھا اب مولا نے زیادہ کر دیا ہے. وہ دیے تھے نا 2000 اور بھی دیے تھے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جانا مہمان تھا کہتا مال زیادہ ہے. مجھے نہیں پتا میں نے یہ جملے پوری دنیا میں جہاں جہاں کے 56 ملکوں میں جا کے مجھے اس جملے پہ جو داد ملی ہے نا وہ قابل رشک ہے میرے لیے کہ اس جملے پہ داد ملی ہے. لیکن یہاں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے مولا بارے سے جملہ کہنے لگا ہوں کہا جاتا نہیں کہا جاتا کیوں نہیں کہا وہ تاجر کہتا ہے مال زیادہ ہے تو پھر میں کیا کروں کہتا ہے مجھے یمن چھوڑ دے بھی آ مجھے آپ کی زندگی ہو مجھے یمن چھوڑ گیا آجا کام کر تجھے میں نے کہہ دیا تیرا کام پورا ہو گیا تو جا پیچھے سے آواز دے کے کہتا تجھے عزت رضا کی نصر مجھے یمن چھوڑ گیا میرے مولا رضا کا نام آنا تھا رضا بادشاہ کے نوکر کے نجات نے کربت بدلی اپنا ہاتھ رکھ کے کہتا لا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ آنکھیں بند کر کھوڑی وہ یمن میں کھڑا سیاہ ہوگا وہ بولے گا مولا آپ کو زندگی دے گا جیسے جملے پہ بولا ہے انشاءاللہ امام رضا کے حرم پہ جائے گا وہاں سلام کرے گا وہاں رزق کھائے گا. آپ سلامت رہیں اور فرمایا ہائے ہائے کا آنکھیں بند کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رکھا کھولی یمن میں کھڑا بندہ شیعہ ہو اور مرتضیٰ کو داد نہ دے یہ ہو نہیں سکتا کیسے اس نے یمن میں اپنے گھر کے دروازے کو پہچانا پھیلیاں زمین پہ پھینکی اصغر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے لقب بے نماز ہے کام نبیوں والے کرنا ہے. ساری زندگیوں میں ہائے ہائے سارے مل کے بولو ہائے داری لیا والا سارے اللہ نے ہائے 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 اب اور نہیں فرما رہے کام لقب بے نماز ہے کام نبیوں والے کر رہا ہے. مسکرانے لگا اصغر تو میں دیکھوں تمہیں جنت جانے کا شوق ہے تو کیا کرنا پڑے گا لقب بے نماز کام نبیوں والے 55 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے اس جملے کو ضائع نہیں کرنا. ریت امام زمانہ تو شریف فرما ہے بات اچھی لگے گی میرے ساتھ ہاتھ بتائیں گے کہ یہ بات اچھی تھی کیا پتا کمال کیا ہے سارا مشہد تجھے بے نماز کہتا ہے کام تو نبیوں والے کر رہا ہے. کیا پہلے مجھ سے وعدہ کر جب تک میری زندگی ہے کسی کو نہیں بتائے گا وعدہ میرے مرنے کے بعد مومنوں کی امانت ہے بتا دینا کیا تھا جلدی کر اب بتاب ہے تاجر اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہے اندر جاتا نہیں پتا تیرے پاس کمال کیا ہے کیا کیا سارے مشہد والے توجہ آخری جملہ بتائے گا تب سارے مشہد والے مجھے بے نماز اس لیے کہتے ہیں تاکہ ان کے سامنے
بندہ نوکر بھی بنے تو ایسا بنے. ایک اور نہیں فرما رہے آئے ہے ایک سلمان بنا, ایک فضا ہے, ایک اصغر ہے, تو جن کے نوکر نبیوں والے کام کریں آل محمد خود کیا ہوں گے. بس آباد رہے, شاد رہے, جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائے وہ بھی نازی نہیں ہوتی جو شام سے آتی ہے. اور خدا کی قسم سب سے زیادہ حسرت لے کے دو جنازوں پہ آتی ہے, جہاں پہ شہزادہ قاسم کی مہندی اٹھنی ہوتی ہے اور جہاں اکبر کا تابوت اٹھنا ہوتا ہے. وہاں شام والی حسرت لے کے آتی ہے کہ کربلا ہمارے دلہا کو بھی کھا گیا. مرحبا سید آنسو قبول فرمائے. ان جملوں پہ ہائے کرو علی کی بیٹی راضی ہو جائے گی. آج میرے مولا حسن بادشاہ کے یتیم کا جنازہ اٹھنا ہے جس کا سن ہی 13 سال تھا. عزاداروں جب شب عاشور آئی نا, میں جملہ کہنے لگا ہوں, جب میرے مولا حسن مصطفیٰ دنیا سے جانے لگے نا, کہا قاسم کی ماں ذرا مجھے کاغذ قلم تو لا کے دے. ہائے ہائے کاغذ قلم آیا. میرے مولا حسین نے, میرے مولا حسن بادشاہ نے حسین کے لیے ایک خط لکھا ہے. وہ جو خط لکھا ہے نا, جب میرے مولا حسین نے پڑھا, اب رو رو کے سمائے دے کے یاد کیا میرے مولا حسن کو, کہا حسن کی طرف سے حسین کو میرا ہدیہ ہے یہ قاسم. ہائے 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 ہائے, تعویذ بنا کے بازو پہ باندھا. شب عاشور آئی نا زدارو, جناب علی اکبر اور جناب عباس آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں. جناب عباس کہتے اکبر کل سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا, تو حسین کی آنکھوں کا نور ہے, پہلے میں شہید ہوں گا. علی اکبر کہتے ہیں چچا تو بابے کی کمر کا زور ہے, تو نہ جا, میرے بابے کی کمر ٹوٹ جائے گی, پہلے میں جا کے شہید ہو جاؤں گا. عزادارو ہائے کر دینا جس کا 13 سال کا جوان ہے, ماں اس کا چہرہ دیکھے ہائے ضرور کرنا. اچانک 13 سال کے بچے کے 2 ہاتھ ایک مولا عباس کے قدموں پہ آیا ہے, ایک جناب علی اکبر کے قدموں پہ آیا. رو کے کہا چچا آپ بھی نہ جاؤ, اکبر تو بھی نہ جا, چچا آپ کے جانے سے میرے آقا کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, اکبر تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے, میں حسن کا یتیم ہوں, میں چلا جاتا ہوں, میرے جانے سے حسین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. عزاداروں میرے مولا حسین نے سنا نا, ماتم کرتے ہوئے آئے کہ قاسم حسین کا ایک نقصان ہوگا اگر اکبر چلا جائے, عباس کے جانے سے ایک نقصان ہوگا, لیکن قاسم تیرے جانے سے میرے 2 نقصان ہو جائیں گے. ایک حسن کی نشانی مٹ جائے گی, دوسری میری بیٹی پیدا ہو جائے گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کی قسم دھاڑے مار مار کے روتے تھے جب قاسم اجازت مانگنے آتا. ہائے ہائے اتنا روکے جتنا لاہور والی آقا صاحب نے چاہا ہے. عزادارو 10 محرم کا دن آیا نا, ماں نے کہا قاسم جا چچا سے اجازت لے کے ہو. گئے نا اجازت مانگ لے. مولا حسین نے رونا شروع کر دیا, کہا قاسم تجھے دیکھتا ہوں مجھے حسن یاد آتا ہے, تو میرے حسن کی نشانی ہے, تجھے نہیں بھیجوں گا. تیسری مرتبہ جب آئے نا خیمے میں واپس, بی بی نے رو کے کہا قاسم تو قاسم مجھے جناب سیدہ سے شرمندہ نہ کروانا, قربانی حسین کا دن ہے, قربان ہو جانا. اللہ جانے کیا یاد آیا کہ قاسم اپنی آستینوں کو الٹ دے. ہائے ہائے وہ جو تعویذ تھا نا اسے کھول کے دیا کہ قاسم یہ لے جا, اب حسین اجازت دے دیں گے. عزادار جب لے کے آئے نا خط, میرے مولا حسین کی نظر پڑی, خدا کی قسم رو رو کے جنت الفقیر کی طرف منہ کر کے کہا حسن حسین تیرا بھی شکر گزار ہے, تیری اولاد کا بھی شکر گزار, تم نے سخربت کے عالم میں حسین کو یاد رکھا کہ قاسم اجازت ہے. اجرکم اللہ.
بٹھایا ہے. ہائے کرو گے خدا کی قسم پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچے گا. ہائے 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 13 سال کا سن ہے میرے مولا قاسم کا. عزادارو سوال کرایا کہا جنگ کرتے ہوئے ٹیلے پہ عباس بیٹھا ہوگا, حملہ کرنے سے پہلے مجھے دیکھ لینا, جیسے میں کہوں ویسے حملہ کرنا. عزادارو میرے مولا قاسم آئے نا میدان میں, اس شبر ملعون نے کہا ارزم جا اس بچے کا سر لے ہی کافی ہے. خدا کی قسم اس کے 4 بیٹے آئے ہیں, مولا قاسم نے سر دم سے جدا کر کے پھر نار کر دیے. اب جو رونے کی نیت سے آئے ہو, جب 4 بیٹے مرے نا اور جب پاگلوں کی طرح گرز گھماتا ہوا جب آیا نا قاسم کی طرح, جناب عباس سے ڈیلا چھوٹا ہے, دوڑ کے خیمے میں آئے, کہا بھابی میں نے سن رکھا ہے, میں نے سن رکھا ہے اگر کسی جوان پہ مصیبت آئے نا ماں سر پہ قرآن رکھے, مصیبت ٹل جاتی ہے. پھر ماں سر پہ قرآن رکھ, یہ جو آ رہا ہے 1000 بندے سے تنہا لڑنا, میرا قاسم 13 سال کا, بی بی نے سر پہ قرآن رکھا, قاسم نے وار کیا, حسین نے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر, میرا قاسم جیت گیا, سر سے جدا کیا. عزادارو قاسم لڑ رہے تھے, ایک ملعون نے کہا قاسم تو لڑ رہا ہے, تیری ماں کے خیمے میں آگ لگ گئی. عزادارو اب تو قاسم نے پلٹ کے دیکھا نا, ایک ملعون نے جگر میں برچھی ماری. عزادارو دوسرے ملعون نے بھاگیانہ مارا, حسن کا یتیم زمین سے زمین پہ آیا, روکے گا یا عماد رکنی چچا حسین مجھ غریب کی مدد کرو. اجرکم اللہ. عزادارو آخر جملہ کہنے لگا ہائے کر دینا, اتنی جلدی حسین کسی کے جنازے پہ نہیں آیا ہے جتنی جلدی قاسم کی میت پہ آئے. عزادارو حسین کو آتے دیکھا نا اشقیاء نے, آئے جنہیں مولا نے 13 سال کے بچے دیے ہیں, تو جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ مائن جملوں پہ حل کریں گی. عزادارو حسین کو آتے دیکھا, اشقیاء نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا, مشرق کے مغرب کو دوڑے, مغرب کے مشرق کو دوڑے, گھوڑوں کا دوڑنا تھا. اور حسن کا یتیم کربلا کے میدان میں بکھرنا شروع ہوا. تو کالے بھٹے والی بیوی تھی جو گھوڑوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کے کہتی تھی روک جا, تیرے صبح میں میرا قاسم رہ گیا. مرحبا, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو میرا مولا حسین مقتل میں آیا, ہائے کرو گے صدا دی قاسم قاسم. کبھی کسی کونے سے آواز آئے لبیک یا اماں, لبیک یا اماں, اتنا رویا زہرا کا لال. تو یہ پہلا موقع ہے جہاں حسین کربلا میں غریب ہو گیا. غریب اسے کہتے ہیں جس کے سر سے امامہ اتر جائے. خدا کی قسم سر سے امامہ اتار کے زہرا کے بیٹے نے کربلا کی تپتی ریت میں ڈالا ہے. ہائے کر دینا مائے, ہائے کر دینا. عزادارو بڑی کوشش کی حسین نے قاسم مکمل ہو جائے, ہائے ہائے, لیکن ایک ہاتھ ایسا تھا جو مل نہیں رہا. عزادارو اب ساری لاشوں کو کسی کو ایسے اٹھایا, کسی کو ایسے اٹھایا, اللہ جانے کون ہائے کرے گا. یہ حسن نے یتیم کا لاشا ہے, حسین غریب ہو گیا, کتھری بنا کے پوسٹ پہ رکھنے چلے گا. شہزادیوں نے ماتم شروع کیا, آگے قریب پہنچے نا خیمے کے,
یہ چہرے دیکھے مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جب سارے چلے گئے نا میرے مولا حسین کی بیٹی آگے بڑھی. اب جو رونے کی نیت سے آگے ہو کہا زہرا کے بیٹے منہ پھیر جاؤ, علی کی بیٹیوں منہ پھیر جاؤ, کیونکہ مہدی کی رات تھی میرے مولا قاسم کی حسین